کوشش کیا کریں کہ تاک رات 11:30 بجے آ جائے کریں، تاکہ جو ہماری صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں، کیونکہ میں نے بیان میں پہلے بھی کہا تھا کہ تاک راتوں میں اسپیشل عبادتیں کریں، کیونکہ یہ عبادت جب آپ 5 تاک راتوں میں کر رہے ہوں گے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اس رات میں عشاء اور فجر با جماعت پڑھیں، صدقہ و خیرات ہر رات کریں، ان 5 راتوں میں صدقہ خیرات کچھ بھی کریں، اور پھر والدین کی قبر پر جائیں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ چوم لیں. تو یہ کوئی بھی دن، اگر کوئی بھی رات تاک رات ہوئی تو ہر عبادت ملٹی پلائی بائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر انشاءاللہ وہ عبادت ہماری کاؤنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں یہ ساری راتیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں؟ اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ. تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے. کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑھے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں حضور پھر میں 2/3 67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا. یقیناً اس میں کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. کہتے ہیں حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا. تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے. برکات جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ کرے کہ ان مہینوں میں، اس مہینے میں، ان مبارک ساعتوں میں ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنا لیں، اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بیان کا ٹاپک، اب ہم بیان کا ٹاپک بھی پہلے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہماری پوسٹ پر، ہمارے سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے. تو آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں. اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ چونکہ یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اور سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے. کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں. کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں. یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے 1000 سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے. جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا. اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی. جہنم کی آگ اتنے 1000 سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک. یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے. اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے
اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے. اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. یہ ذرا سوچیے, یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ. کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے, جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. پہلی منزل تو قبر ہے نا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ ملا کر فرمایا, جیسے ہاتھ ملاتے نا, فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے, چیخ نکل جاتی ہے. بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی, اس سے قبر دبا دے گی اس کو. پھر قبر کے سانپ, بچھو, آگ, انبیئریبل, یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے. ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 1 منٹ تو دور کی بات ہے, چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے, چیخ نکل جاتی ہے. غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ پہ کوئی تیل کا چھینٹا آ جائے تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا. کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے. روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, کانوں میں آگ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں. تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ دس از دا اشرا, جہنم سے آزادی یہ مانگنے کا اشرا ہے کہ ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس مبارک اشرے کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا. یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار, یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ ایسی آگ ہے, وہ ایسی پنشمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ, تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے, تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں. آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں کہ یار اس کالونی میں گھر ہو جائے, ایسی گاڑی ہو جائے, اتنے پیسے آ جائیں, اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی, میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا, تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار, ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا, جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں, تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا, چاہے اس کے روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, عبادتیں ہیں, وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا, ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے, گناہگار ہوں گے, اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں, وہ کتنے 1000 سال ہیں, اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا, اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں, ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما. جو جنت, اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا, اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. روضم من ریاض الجنہ, ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا, یا اللہ
تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ یا اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں۔ اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ صرف جنت کا علاقہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے، جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو، ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ چلو عشق والی ایک اور بات سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں، احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔